درود شریف کیا ہے؟ درود شریف کیا ہے؟ تو یاد رکھیں، میں نے جو آیت پڑھی تو کچھ لوگوں کو یہ بھی لگا ہوگا کہ موقع درود کا ہے، موضوع بھی درود کا ہے، لیکن آیت یہ کیوں پڑھی گئی؟ تو جو ہم قرآن پاک کا مطالعہ کرتے تو اس میں مشہور آیت ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی، کہ اس کا مطلب یہی ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اس غیب بتانے والے پیغمبر نبی پر درود پڑھتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی خوب درود اور سلام بھیجا کرو۔ یہ حکم الہی ہے، اور یہ آیت کریمہ 22 پارے کی مشہور آیت ہے۔ اب دیکھو اس آیت کے اندر مفسرین نے کلام کیا، بہت سے مفسرین کے الگ الگ باتیں ہیں، لیکن ایک دو بات کہ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین کیا کہتے ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت کا نزول ہوا نا، وہ باقاعدہ صحابہ کرام حضور کی بارگاہ میں مبارک بادی پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے تھے، مبارک بادی دینے کے لیے، اور فرمایا گیا ایک مفسرین نے اس پہ کلام کیا اور فرماتے ہیں کہ مکہ مکرمہ کے اندر مشرکین مکہ نے جب دیکھا کہ سرکار نے اعلان نبوت فرمایا تو ذوق در ذوق سرکار کے کوئی اخلاق کو دیکھ کر، معجزات کو دیکھ کر، آپ کی 40 سالہ زندگی جو آپ نے مکہ والوں کو دی اس کو دیکھ کر لوگ ایمان لانے لگے۔ کچھ ایسے تھے کہ جنہوں نے کبھی بت پرستی نہیں کی اور حق کی تلاش میں تھے، بالخصوص سرکار سیدنا صدیق اکبر کو لے لے، حضرت عثمان غنی کو لے لے، تو یہ وہ لوگ پاکیزہ نفس والے لوگ تھے جو حق کی تلاش میں تھے، اسلام پھیل رہا تھا۔ اب جو مشرکین مکہ تھے، خاص طور پر جو سرکار کو صادق اور امین بھی جانتے تھے، لیکن سرکار کے اعلان نبوت کے بعد جنہوں نے حضور سے دشمنیاں کی، ان کا یہ مقصد تھا کہ کسی بھی طرح ہم آخری نبی جو ہمارے آقا علیہ السلام ہے ان پہ عیب لگائیں، ان کی خامیاں تلاش کریں، ان کے معاذ اللہ جو ہے ان کے میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے کردار پر کیچڑ اچھالیں، اور اس طرح یہ لوگ ہمیشہ پروپیگنڈے میں رہتے تھے۔ اللہ اکبر! تو فرمایا گیا وہ یہ چاہتے تھے کہ ہم حضور کی شان کو گھٹا دیں، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ وہ سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کو عیب لگائے، آپ کے کردار پہ انگلی اٹھائے۔ اسی ماحول کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کا نزول فرمایا اور فرما دیا تم کیا محبوب کی شان گھٹاؤ گے، اس لیے کہ میرا رب اپنے محبوب پہ خوب درود پڑھتا نظر خود درود بھیجتا ہے اور حکم دیتا ہے اے فرشتوں تم بھی میرے محبوب پہ درود اور سلام بھیجا کرو۔ پھر تیسرے نمبر پہ کہا گیا کہ جب اپنی جو ہے اللہ نے پہلے یہ کہہ دیا میں بھیجتا ہوں، پھر فرشتوں کو دیا، اور اس کے بعد تیسرے نمبر پہ کہا اے ایمان والو تم بھی درود و سلام بھیجا کرو۔ تو کیا شان گھٹائے گا؟ حضور کی شان تو یہ ہے کہ 24 گھنٹہ مصطفیٰ جان رحمت پہ درود پڑھا جاتا ہے، اور یہاں جو اللہ نے فرمایا میں بھیجتا ہوں، تو اس کانسیپٹ کو بھی کلیئر کرنا ضروری ہے کہ اللہ ان چیزوں سے پاک ہے، اللہ ان چیزوں سے پاک ہے، عمل ہم کرتے ہیں۔ اللہ نے فرشتوں کو کہا سجدہ کرو، کچھ قیامت تک رکوع میں، کچھ سجدے میں، کوئی ذکر الہی میں ہے۔ یہاں جو مراد ہے اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ جیسے ہم بھیجتے ہیں، وہاں رب کی رحمتیں ہیں، اور ایک قول یہ ہے کہ وہاں حضور کا تذکرہ ہے کہ دیکھو میں میرے محبوب کا فرشتوں میں تذکرہ کرتا ہوں۔ اور آپ دیکھیں پورے قرآن کو پڑھ لیں، جہاں فرائض کی بات کی گئی، جہاں حکم دیا کہ یہ کرو وہ کرو، جیسے نماز پڑھو روزہ کرو، تو ڈائریکٹ کرو نہ، وہاں یہ ذکر ہے کہ فرشتوں کا، جیسے وہ اقیم الصلاۃ نماز پڑھو، وہاں فرشتوں کا ذکر نہیں ہے کہ وہ پڑھتے تو تم بھی پڑھو، یہ چیز نہیں ہے، ڈائریکٹ کہہ دیا۔ لیکن جب درود کی بات آئی، یہاں حضور کی شان دیکھو، جہاں درود کی بات ہے تو کیا کہا میں بھی بھیجتا ہوں، میرے فرشتے بھی بھیجتے ہیں، پھر کہا اے ایمان والے تم بھی بھیجا کرو۔ اس سے پتا چلا کہ حضور کی شان کتنی بڑی، حضور کا مقام کیا ہے، اور لوگوں کو سمجھنا چاہیے۔ لوگ درود و سلام پہ قید لگاتے ہیں کہ اذان سے پہلے نہیں پڑھنا چاہیے۔ ایک بات عرض کرتا ہوں، قرآن پاک کی 22 پارے کی آیت ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اس کے بعد کی آیت ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ،
تکلیف دینے کی بات کہ تم رسول اللہ کو تکلیف نہ پہنچو، ایذا نہ دو، یہ بات یہ نہیں کہا کہ کون سے ٹائم پہ پڑھو، حدیث میں بھی قید نہیں ہے۔ تم کہاں سے قید لگاتے ہو کہ اس سے پہلے نہیں پڑھنا چاہیے، اس سے پہلے نہیں پڑھنا چاہیے؟ نماز کا حکم آیا اقیموا الصلاۃ، کیسے پڑھنی ہے تم حدیث میں دیکھتے ہیں، کتنی پڑھنی ہے تم حدیث میں دیکھتے ہیں۔ ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے، کہ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج کا حکم آیا تو پھر کہتے کیسے حج ہو، تو کہا محبوب کی ادا کو حج ہے، محبوب طواف کرے تم بھی طواف کرو، یعنی کب کرو کہ جب تم صاحب استطاعت ہو جاؤ تب کرو۔ روزے کا تو سال میں ایک بار، تو سب کا ایک وقت ہے، لیکن قرآن پاک میں جب حکم دیا حدیث کو ہم پڑھتے ہیں تو حضور نے یہ نہیں کہا کہ اذان سے پہلے نہ پڑھو، یہ وقت مقرر نہیں کیا گیا، کہا جب چاہے تب پڑھو۔ حدیث میں درود کا وقت مقرر نہیں ہے، تو پھر تم کون ہوتے یہ کہنے والوں فلاں جگہ پڑھنا منع ہے، فلاں جگہ پڑھنا منع ہے؟ میں کہتا ہوں قرآن کا حکم تو مطلق ہے کہ پڑھو، اور حدیث کے اندر بھی اس کی کوئی قید نہیں ہے کہ اس موقع میں پڑھو، اس موقع میں نہ پڑھو۔ تو پھر جب حدیث میں اس کی کوئی قید نہیں ہے، قرآن نہیں روک رہا ہے، تو پھر تم کون ہوتے روکنے والے؟ اور ایک حدیث سنیں، سرکار کی بارگاہ میں ایک صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ اب دیکھو کب پڑھنا ہے اور یہ کہاں سے ملتا ہے؟ ارے یارو قرآن پاک میں تو مطلق حکم دے دیا پڑھو، لیکن جب ایسے لوگ کھڑے ہوئے کہ کب پڑھنا ہے، تم اس حدیث کو بیان کر کے بتاتے ہیں کہ حضور نے تو ہمیشہ کہا ہے۔ کہا یا رسول اللہ ایک وقت میں نے مقرر کیا ہے 24 گھنٹے کے اندر آپ پہ درود پڑھنے کا، یعنی ایک حصہ۔ تو سرکار نے کیا بہتر ہے کہ اور بڑھا دوں؟ تو کہا یا رسول اللہ اب میں 2 حصے کر دیتا ہوں۔ حضور نے کہا تمہارے لیے بہتر ہے اور بڑھا دو؟ تو کہتے 3 حصے کرتا ہوں۔ کہتے تمہارے لیے بہتر ہے اور بڑھا دو؟ تو کہتے فرض کے بعد 24 گھنٹہ میں آپ پہ درود پڑھتا رہتا ہوں۔ یہ ہمیں جواز مل گیا اس حدیث سے کہ ہمیشہ درود پڑھنا، اور اس صحابی کے عمل سے بھی پتہ چلا۔ اور یاد رکھنا ہمارے لیے صحابہ کا قول بھی اور عمل بھی حجت ہے، ہمارے لیے ان کی ذات بھی حجت ہے، تو جب وہ جو کرے ہم وہ بھی کرتے ہیں، چونکہ سرکار نے کہا اصحابی النجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، تم جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ تو اس حدیث سے یہ پتا چلا کہ 24 گھنٹہ پڑھو، اور پھر سرکار نے کہا کہ میں تمہیں بشارت دیتا ہوں تمہاری دنیا بھی بہتر ہو آخرت بھی بہتر ہو۔ تو یہ درود پاک ہے کہ جس سے دنیا بھی سنورتی آخرت بھی سنورتی ہے۔ اور یاد رکھنا ہر ایک انسان کو یہ شوق رہتا ہے، ہر ایک انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہر کوئی ایک بڑے سے ٹچ ہو جائے۔ اگر دیندار طبقہ ہے تو یہ چاہتا ہے کہ عالم سے قریب ہو جائے، اور ہونا بھی چاہیے۔ علماء کا قرب تمہارے ایمان کی حفاظت ہے، تمہارے عمل کے سنورنے کا ذریعہ ہے، اچھے علماء کی۔ اور اگر بہت بڑے علماء ہوں، سادات ہوں، اور ہمارے جماعت کے بہت بڑے جو ہے عالموں میں سے، تو ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم ان کا قرب حاصل کریں کہ بھئی اگر کوئی کہے کہ حضرت ہمیں ان کو بلانا دیں، میرا کانٹیکٹ ہے، آدمی فخر سے کہتا ہے کہ ہاں بھئی میری اٹیچ ہے ان سے۔ ہر ایک آدمی چاہتا ہے، اگر سیاسی طبقہ رکھتا ہے تو وہ یہ چاہتا ہے کہ سیاسی لوگوں سے میرا قرب ہو جائے، میں ان سے قریب ہو جاؤں، یعنی جس کی جیسی سوچ اور فکر وہ یہ چاہتا ہے کہ قرب ہو جائے، اس سے قریب ہو جاؤں۔ لیکن بتاؤ اس کائنات میں میرے آقا جیسے بڑا کوئی ہے؟ حضور تو سب سے اعلیٰ، سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی۔ سرکار فرماتے اگر میرا قرب چاہتے ہو، بھئی اگر ہم کہیں کہ فلاں کا قرب چاہتے ہو تو یہ کنڈیشن ہے، اگر آپ کو ملاقات کرنی تو یہ فارمیلٹی ہے، یہ پوری کرنی ہوگی تب جا کر تم ان کا قرب حاصل کر سکو گے۔ لیکن یہاں کوئی فارمیلٹی نہیں ہے کہ یہاں کوئی قید نہیں ہے، ایسا نہیں ویسا نہیں، یہ ہونا چاہیے نہ وہ ہونا چاہیے، تم اتنے امیر ہونے چاہیے، تمہارا یہ سٹیٹس ہونا چاہیے، تم اس برادری کے ہونا ہے، یہ کچھ نہیں ہے۔ آقا فرماتے جو مجھ پر سب سے زیادہ دنیا میں درود پڑے گا، قیامت کے روز سب سے زیادہ مجھ سے قریب ہو جائے گا۔ دنیا کی بات نہیں کی، قیامت کی بات کی۔
جہاں ماں اور باپ بھی ساتھ چھوڑ جائے گا. قرب مصطفیٰ کا ذریعہ درود پاک ہے. اس لیے ہمارے بزرگان دین نے ایسا عمل کیا اور اس کو ایسا پکڑا کہ حضرت بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو غریب نواز کے سب سے پہلے خلیفہ ہے، آپ فرماتے ہیں جب تک میں رات میں سونے سے پہلے 3000 بار درود نہ پڑھ لوں اس وقت تک میں سوتا نہیں ہوں. یہ بزرگان دین کا عمل تھا کہ کثرت کی درود کی کثرت کرتے تھے. بہت سارے بزرگان دین کا، بلکہ اکثر آپ بزرگوں سے کبھی پوچھنے جاؤ نا کہ حضرت کوئی وظیفہ بتاؤ تو حضرت لوگ یہی کہیں گے کہ درود سب سے اچھا وظیفہ ہے. اس لیے کہ ہر عمل ریا آ جائے تو قبول نہیں، دکھاوا نہیں چلے گا، لیکن درود یہ ہے کہ اگر کوئی دکھاوے کے لیے بھی پڑھے تو بھی مقبول ہے. اس لیے کہ وہاں یہ دیکھا نہیں جاتا کون پڑھ رہا ہے، کیا پڑھ رہا ہے اور کس کی بارگاہ میں بھیج رہا ہے وہ دیکھا جاتا ہے. اور یارو یاد رکھنا ہم تو پڑھتے ہی پڑھتے ہیں. آپ دیکھیں گنبد خضرا میں 70,000 فرشتے صبح میں آتے ہیں، 70,000 فرشتے شام میں آتے ہیں، اور وہ کیا کرتے ہیں؟ محبوب پہ درود پڑھتے ہیں، محبوب پہ درود پڑھتے ہیں. اور یہ عام ہے کہ فرشتے بھی درود پڑھتے ہیں. اور اس آیت کو اگر ہم دیکھیں ایک آخری بات حضرت کی آگے اب دعا ہوگی کہ دیکھو اللہ کے قرآن میں اگر ہم دیکھیں تو فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، وَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، سب نے سجدہ کیا. تو وہاں کیا ہے کہ فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا. یہ آیت کا ترجمہ ہے. پہلے پارے میں بھی ہے، 8ویں پارے کے سورہ اعراف کے پہلے رکوع میں بھی یہ ساری چیزیں کہ ابلیس کی بات جو شیطان مردود اس کے حوالے سے بھی یہ سب ہے. تو اس میں یہ ہے کہ آدم کو فرشتوں نے سجدہ کیا، اور جب محبوب کی بات آئی تو فرمایا میرے فرشتے. وہاں یہ لفظ مفسرین نے اس پہ بھی جو ہے بتایا کہ دیکھو یہاں یہ کیوں کہا گیا کہ میں اور میرے فرشتے، اس لیے کہ یہاں محبوب پہ درود بھیجنے کی بات آئی تو رب بھی کہتا ہے میرا ہے. اگر ہم بھی درود پڑھے تو میرا رب بھی کہے کہ یہ میرے محبوب کے امتی ہے. یہ نکتہ ہے. وہاں یہ کہا فرشتوں نے سجدہ کیا، اور جب محبوب کے درود کی بات آئی تو کہا میرے فرشتے. یعنی اگر ہم بھی درود پڑھے تو کہے میرا بندہ، میرا بندہ. یہ ہے حضور پر درود. اور فرمایا اعمال جو وزن کیے جائیں گے تو فرمایا درود جتنا ہوگا نیکیوں کا وزن اتنا ہوگا. اور ایک حدیث پاک میں حضرت ابو ہریرہ فرماتے کہ آقا نے ارشاد فرمایا کہ تم درود پڑھو، تمہارا درود پل صراط پر نور ہوگا. جہاں اندھیرا ہوگا وہاں روشنی کی ضرورت ہوگی تو فرما دیا درود تمہارے لیے روشنی کی کام کرے گی، وہاں روشنی ہوگی. اور فرمایا گیا ایک آخری حدیث، آخری کا کیا ہوگا لیکن یہ آخری حدیث سرکار فرماتے ہیں ایک حدیث پاک میں کہ حضور علیہ السلام حضرت زید سے یہ روایت حضرت زید رضی اللہ عنہ کہ میں حضور کے ساتھ صبح میں باہر نکلا. ایک چوراہے پر ہم دونوں جب پہنچے تو آقا نے دیکھا کہ ایک دیہاتی اونٹ لے کر آ رہے ہیں. ایک آدمی دوڑ کر آیا اور سرکار سے کہنے لگا کہ اے اللہ کے رسول یہ اونٹ میرا ہے اور انہوں نے چوری کر لیا ہے. کیا کہا؟ انہوں نے چوری کر لیا. اونٹ بول پڑا. حضور فرماتے تو جھوٹ بول رہا ہے، یہ چوری والا اونٹ نہیں ہے، یہ اس کا ہی اونٹ ہے. یعنی اونٹ بول پڑا، حضور نے سن بھی لیا. یہ ہے حضور کی شان. جانور بھی جن کی تعظیم کرتے ہیں حضور. بلکہ ایک حدیث تو یہ بھی ہے کہ ایک دن حضور ایک بغیچے میں گئے، اونٹ شکایت کر رہا تھا تو حضور نے مالک کو بلایا، کہا کام بہت زیادہ لیتا ہے اور کھلاتا کم ہے. کہا کس نے کہا؟ کہا اونٹ نے کہا. تیرا اونٹ ہی شکایت کرنے آ رہا تھا. تو سرکار نے کہا تو جھوٹ بول رہا ہے، اونٹ اس کا ہی ہے اور یہ اونٹ کہہ رہا ہے. پھر وہ قریب آئے، میرے آقا نے فرمایا کہ جب تو قریب مجھ سے ہو رہا تھا تو کیا پڑھ رہا تھا؟ تو وہ کہنے لگے میں آپ پہ درود پڑھ رہا تھا. میرا آقا فرماتے میں دیکھ رہا ہوں کہ تیرے منہ سے جو درود کے جملے نکل رہے ہیں فرشتے پورے آسمان کے نیچے اتر آئے ہیں، یہاں تک کہ مدینہ میں جگہ باقی نہیں ہے، سارے فرشتوں سے مدینہ بھر چکا ہے اور تیرے درود کے لفظوں کو وہ وصول کر رہے ہیں.
وہ لے رہے ہیں، یہ درود ہے۔ جب ہم پڑھتے تو وصول کرتے ہیں، اور سرکار فرماتے جو جمعہ کو درود پڑھے اس درود کو فرشتے لکھتے ہیں۔ ہم نے تو خالی سنا کہ سننے کا سونے کی پین قلم، سونے کا کاغذ خالی بولتے، دیکھا نہیں ہے، لیکن فرمایا چاندی کے کاغذ میں اور سونے کے قلم سے فرشتے جمعہ کے پڑھنے والے درود کو لکھا کرتے ہیں۔ کتنا معزز ہے یہ درود، اور جو ہم پڑھتے ہیں غور کرے اس کو فرشتے لکھتے ہیں۔ اور آقا فرماتے ایک فرشتہ تو مقرر ہے میری بارگاہ میں جو لوگوں کے درود ان کے باپ کے نام کے ساتھ پہنچاتا ہے۔ جب فرشتے کی سماعت اتنی ہے، مصطفیٰ کی سماعت کا عالم کیا ہوگا؟ لوگ سوال کرتے غور تو کرے، حدیث تو یہ بھی بیان کرتے کہ پہنچاتے ہیں، تو جب پہنچانے والے خادم کی اتنی شان ہے تو آقا کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ یہ درود ہے۔ اس لیے کوئی بھی پریشانی ہو، کوئی بھی مصیبت ہو، لوگ وظیفہ مانگتے، ایک وظیفہ سن لو، درود جس نیت سے پڑھو گے، جس مقصد سے پڑھو گے، انشاءاللہ پورا ہو جائے گا۔ قرضہ ہے، پریشانیاں کچھ بھی ہے، درود پڑھو انشاءاللہ ساری پریشانی دور ہو جائے گی۔ کوئی وظیفہ نہ ہاتھ میں ہو، یاد نہ ہو، پوچھنا نہ پڑے تو بس درود پڑھو، اللہم صلی علی محمد۔ اتنا لمبا نہیں پڑھ سکتے تو صلی اللہ علی محمد، یہ بھی درود پڑھو، بس پڑھ لو، اس کے فائدے بہت ہیں۔ ایک فائدہ تو یہ ہے کہ تو ایک بار محبوب پہ درود بھیجتا ہے، حدیث پاک میں آیا ہم 10 بار بھیجتے ہیں، کس پرکار تجھ پر جو بھیجتا ہے۔ حدیث پاک میں 10 رحمتیں اترتی ہیں، حدیث پاک میں 10 گناہ معاف ہوتے ہیں۔ ایک درود پڑھتا ہے اللہ 10 درجوں کو بلند کرتا ہے، ایک درود پڑھتا ہے اللہ اس کو 10 نیکیاں بھی عطا فرماتا ہے۔ تو یہ درود ہے، اور الحمدللہ لاکھوں کی تعداد میں ماہ میلاد کے مہینے میں، ربیع الاول کے مہینے کے اندر، اس ماہ کے یعنی گزشتہ ماہ میں بہت پڑھا گیا، اور وہ مبارک بادی کے لائق کہ جنہوں نے حضور پہ درود پڑھا، اس لئے کہ وہ بہت معزز لوگ ہیں جو میرے آقا کا تذکرہ کرتے ہیں۔ تو الحمدللہ اب اسی کی جو ہے دعا ہوگی، اور